رات کا سناٹا تھا۔ آسمان پر انگنت ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ کنعان کی سرزمین پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک معصوم بچہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ایک ایسا بچہ جس کی زندگی آگے چل کر صبر، ایمان اور اللہ پر یقین کی ایک عظیم مثال بننے والی تھی۔ اور اسی رات ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو اتہاس کا رخ بدل دینے والا تھا۔ نیند ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آسمان میں 11 ستارے ہیں اور ان کے ساتھ سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک رہے تھے۔ یہ خواب بہت عجیب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اچانک جاگ اٹھے۔ دل میں حیرت بھی تھی اور ایک عجیب سا احساس بھی کہ اس خواب میں کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے والد کے پاس گئے۔ ان کے والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے ایک بڑے نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ادب کے ساتھ عرض کیا، ابا جان، میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ انہوں نے محبت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ شیطان انسانوں کے دلوں میں حسد اور دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے دلوں کا حال جانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، لیکن ان میں سے کئی اپنے اس چھوٹے بھائی سے حسد کرنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے والد یوسف اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ حسد ان کے دلوں میں بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک دن سبھی بھائی آپس میں اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے، ہم اتنے بڑے ہیں پھر بھی ابا یوسف اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں حسد اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ کچھ بھائیوں نے کہا، یوسف کو ختم کر دو، لیکن ایک بھائی نے کہا، نہیں، اسے قتل مت کرو، بلکہ اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، پھر کوئی گزرتا ہوا قافلہ آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بھائیوں کو لگا کہ یہی سب سے بہتر منصوبہ ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ انسان چاہے جتنی بھی تدبیریں کر لے، اصل تدبیر ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر میں معصومیت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ ان کے اپنے ہی بھائی ان کے خلاف ایک بڑی سازش بن رہے ہیں۔ بہت جلد بھائی اپنے والد کے پاس جانے والے تھے اور کہنے والے تھے، ابا جان، ہمیں یوسف کو اپنے ساتھ باہر لے جانے دیجیے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سفر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں تک لے جائے گا، اور اسی کنویں سے شروع ہوگی ایک ایسی داستان جو آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے محل تک پہنچا دے گی۔ آخر بھائیوں کا منصوبہ کیا تھا؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیں گے؟ اور جب یوسف علیہ السلام اس کنویں تک پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ کہانی کا اگلا حصہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان کے اپنے ہی بھائی ان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور ان کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ اگلا ایپیسوڈ مس نہ کریں۔